بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر عابدہ الہی خان۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ اس چیپٹر کا جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے علی گڑھ موومنٹ اینڈ ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان، یعنی تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کا ایک بریف اور شارٹ انٹروڈکشن۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کالج سے تعلیم حاصل کی۔ 1935 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز آگرہ کی عدالت میں ایک اسسٹنٹ کلرک کے طور پر کیا اور اپنی محنت سے ترقی حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ 1946 میں دہلی میں جج کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ دہلی کے بعد بجنور میں بطور جج اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1859 میں سر سید کی ترقی چیف جسٹس کے طور پر ہو گئی اور ان کا تبادلہ مراد آباد میں کر دیا گیا۔ مراد آباد کے بعد سر سید احمد خان غازی پور، بنارس اور علی گڑھ میں چیف جسٹس کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان تحریک آزادی بر صغیر کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، لیکن جب علامہ اقبال اور قائد اعظم کا دور تھا، اس وقت مسلم قوم ایک مضبوط قوم کے طور پر موجود تھی۔ سر سید احمد خان اس وقت سامنے آئے جب ہم بحیثیت قوم اپنا وجود تقریباً کھو چکے تھے اور امکان تھا کہ برصغیر سے مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے، جس طرح آج اسپین یعنی اندلس سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اگر سر سید احمد خان نہ ہوتے تو برصغیر میں مسلم قوم کا وجود ہی باقی نہ رہتا۔ سر سید ہی تھے جنہوں نے مسلم قوم کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگایا۔ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ان کی بہت سی شاندار خدمات ہیں۔ سر سید احمد خان نے تعلیم، سیاست اور مذہب کے میدانوں میں مسلمانوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا اور سر سید کی خدمات کا مسلمانوں کی زندگیوں پر قادر اثر رہا۔ اسی مقصد کے لیے یعنی فار دا بیٹرمنٹ آف مسلمس انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جو تحریک علی گڑھ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تحریک علی گڑھ نے وہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوجوان پیدا کیے جنہوں نے مسلم لیگ بنائی اور پھر اسی مسلم لیگ نے آگے چل کر پاکستان بنایا۔ یعنی تحریک پاکستان کی جو کہانی ہے یہ سر سید احمد خان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان یقینی طور پر ایک بطل عظیم تھے اور مسلم قوم کے ایک عظیم سیاسی رہنما تھے جن کی خدمات کو مسلم قوم فراموش نہیں کر سکتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابتدائی تعارف کے بعد اب ہم ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی تھی۔ 1707 میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوا،
کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے جو حکمران تھے وہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے حکومت کو زیادہ دیر تک سنبھال نہیں سکے۔ اسی دوران برٹشرز نے ہندوستان میں تجارت کے لیے آمد و رفت کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے یہاں پر ایک ٹریڈ کمپنی قائم کی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، جو 1600 میں قائم کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ کمپنی جو تھی یہ ٹریڈ پرپزز یعنی تجارتی مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹریڈ کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے برٹشرز نے ارد گرد کے علاقوں میں اپنا ہولڈ قائم کرنا شروع کر دیا اور ایک پراپر آرمی بنا کر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسٹوڈنٹس، انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کی باقاعدہ اور منظم کوشش جنگ آزادی کی صورت میں 1857 میں ہوئی، لیکن ناکام ہوئی۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد برصغیر پر انگریزوں کا ایک لمبا دور حکومت شروع ہوا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی یہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، لیکن جب انگریز یہ جنگ جیت گئے اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور ہندو جنگ آزادی ہار گئے تو ہندوؤں نے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے انگریزوں سے صلح کر لی اور انگریزوں نے جنگ آزادی کا انتقام صرف مسلمانوں سے لیا۔ اس لیے خطرہ تھا کہ مسلمانوں کا وجود ہندوستان سے ختم ہو جاتا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا یعنی ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا اور ان کی جاگیریں چھین لی گئیں۔ تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملاً بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر بری طرح کچل دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہ سکیں۔ مسلمانوں کے مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ مسلمان قوم ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی، یہاں تک کہ چند انگریز مصنفین نے بھی اپنی تحریروں میں جنگ آزادی کے بعد کے حالات کے دوران مسلمانوں کی جو حالت زار تھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ مثال کے طور پر ولیم ہنٹر لکھتا ہے، مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ لکھتا ہے، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ باسورتھ سمتھ لکھتا ہے کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ جنگ آزادی کے بعد کی صورتحال میں مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ کوئی بلا یعنی کوئی آزمائش آسمان سے ایسی نہیں اتری تھی جس سے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی وہ صورتحال جس میں سر سید احمد خان نے اپنا کردار ادا کیا اور ملت اسلامیہ کو تباہی سے بچانے کے لیے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا۔ سر رچرڈ سائمنڈ نے اپنی تصنیف میں اس امر کا اعتراف کیا ہے
کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ اس تحریک کے دیگر قائدین میں سے مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا چراغ علی، محسن الملک اور وقار الملک خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے سر سید کے ساتھ مل کر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے تحریک علی گڑھ کو ایک ہواگیر اور جامع تحریک بنایا، جس سے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا۔ اب ہم علی گڑھ موومنٹ کے مین آبجیکٹیوز ڈسکس کریں گے۔ علی گڑھ موومنٹ یعنی تحریک علی گڑھ کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر 1، ٹو بلڈ کانفیڈنس بٹوین مسلمس اینڈ گورنمنٹ، یعنی حکومت اور مسلمانوں میں اعتماد بحال کرنا۔ جنگ آزادی کے بعد ایک کانفلکٹ تھا جو کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پیدا ہو گیا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جنگ آزادی کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا تھا، اور ہندو اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ قرار دے کر انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو اب وہ جو ایک کلیش اور ایک کانفلکٹ تھا جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پیدا ہو چکا تھا، اس کو ختم کرنا، انگریزوں اور مسلمانوں میں کانفیڈنس بلڈنگ کرنا، یہ علی گڑھ موومنٹ کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ نمبر 2، ٹو انچینٹ مسلمس ٹوورڈز انگلش اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، یعنی مسلمانوں کو انگریزی زبان اور جدید علوم کی طرف راغب کرنا۔ کیونکہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے بعد انگریزوں کی باقاعدہ حکومت شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے انگلش کو ایز اے نیشنل لینگویج ہندوستان میں امپلیمنٹ کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے انگریزوں کی مخالفت میں انگلش لینگویج کو اڈاپٹ کرنے اور لرن کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ہندوؤں نے بآسانی انگریزی زبان کو اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلیمی اعتبار سے ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا تھا، جو مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے سر سید نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان اور جدید علوم سیکھنے کی طرف راغب کیا جائے۔ نمبر 3، ٹو ریفرین مسلمس فرام پالیٹکس، یعنی مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا، کیونکہ سر سید کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مسلمانوں کو پہلے تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ان کو سیاست میں آنا چاہیے۔ سر سید کی خدمات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر سید کی بہت سی خدمات آپ کی جو سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، جن میں شامل ہیں سر سید کی تعلیمی خدمات، سر سید کی ادبی خدمات، سر سید کی معاشی اور معاشرتی خدمات، سر سید کی سیاسی خدمات۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے 1867 میں مسلمان قوم کے لیے ایک علیحدہ قوم کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح سر سید احمد خان 2 قومی نظریے کے بانی ہیں۔ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے بعد میں پاکستان حاصل کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیسن میں ہم سر سید احمد خان کی خدمات میں سے صرف تعلیمی خدمات کو ڈسکس کریں گے۔ سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے ہی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کے حصول کا مشورہ دیا۔
اور کہا کہ اگر ہمیں ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر ہم عملی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر سید نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دیا تاکہ مسلمان ہندوؤں کے برابر معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں۔ مسلمز کو انگلش ایجوکیشن کی طرف لانے کے لیے اور ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس اپ گریڈ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے بہت سی کوششیں کی۔ سب سے پہلے انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ پھر انہوں نے 1862 میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں مسلمانوں کو اسلامی تعلیم بھی دی جاتی تھی، فارسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید انگریزی اور سائنسی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ مسلمان عملی میدان میں بھی آگے بڑھ سکیں۔ سر سید نے 1875 میں علی گڑھ میں MAO اسکول قائم کیا۔ 1877 میں یہی اسکول کالج کا درجہ اختیار کر گیا اور سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا، جو آج بھی انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں سر سید نے بہت سے انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کی، جن میں آرچبولڈ، آرنلڈ اور موریسن کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1863 میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مغربی زبان میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ بعد میں سر سید نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 1876 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے جو دفاتر تھے ان کو علی گڑھ منتقل کر دیا۔ سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرہ ور ہو سکے، یعنی فائدہ اٹھا سکے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا اور سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی بھی حاصل ہوئی۔ سر سید نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم قوم کی تعلیمی ضروریات کے لیے رقوم کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ اس کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر بہت سی اور مسلم شخصیات نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اس طرح مسلم قوم میں ایک شعور پیدا ہوا۔ تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی، یہاں تک کہ 1906 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا ہی سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں منعقد ہوا تھا، جس کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک پاکستان کی جو جڑیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح تحریک علی گڑھ سے ہی پھوٹتی ہیں۔ تو یہ تھیں سر سید احمد خان کی اہم تعلیمی خدمات۔
اب ہم آج کے ٹاپک کو مختصراً ریویو کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی خدمات کا برصغیر کے مسلمانوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ہے۔ علی گڑھ تحریک کے تحت انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور مسلمانوں کے اسی اتحاد نے بنیادی طور پر مسلمانوں کو جداگانہ تشخص کی طرف بھی رہنمائی کی، جو کہ بالآخر پاکستان موومنٹ کی بنیاد بنی۔ سر سید احمد خان کی جتنی بھی خدمات تھیں، وہ چاہے تعلیمی خدمات ہوں، ادبی خدمات ہوں، سیاسی خدمات ہوں یا معاشرتی خدمات ہوں، وہ صرف سر سید کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ ان کا اثر مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی زندگیوں پر سر سید کی وفات کے بعد بھی رہا، اور تحریک علی گڑھ کے تحت مسلمانوں کو جو انہوں نے متحد کیا تھا، اسی اتحاد پر برصغیر میں مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ دو قومی نظریہ وجود میں آیا اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر بالآخر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ So students, that's all about the topic. I hope you people have understand it. Thank you very much.